السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت النحو میں آج ہم لوگ مرفوعات کے جو آگے کے سبق ہیں اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق پیچھے والے سبق سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے پہلے والا جو سبق ہے وہ دیکھ لینا ضروری ہے۔ مرفوعات میں ہم لوگ فاعل کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور فاعل کی کچھ بحثیں اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہیں، اور اس کے بعد والی جو بحث ہے وہ آج کے ویڈیو میں ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے والا بحث نہیں پڑھا ہے یا اس کو صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو اس کو ایک بار پڑھ لیا جائے، اور اگر آپ نے صحیح سے نہیں سمجھا ہے تو آپ مجھے کال یا میسج کے ذریعے سے وہ چیز پوچھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر آگے کے جو سبق ہیں اس کو پڑھیے۔ پچھلے سبق میں یہاں تک مطالعہ تھا میرا، تو میں نے یہاں تک اچھے انداز میں اپنی سمجھ کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی، اور یہاں یہ ایک لائن میں نے یہاں تک یا تقریباً یہاں تک پڑھا تھا، اور پھر میں نے ویڈیو اسٹاپ کر دیا تھا۔ ویڈیو لمبا بھی ہو گیا تھا اور مطالعہ نہیں تھا، تو بنا مطالعے کے پڑھانا تھوڑا سا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ لفظ، اس کا اعراب میں نے غلط پڑھ لیا تھا، تو اس کو تھوڑا سا صحیح کر لیں گے ابھی کے کلاس میں، اور ظاہر سی بات ہے ہماری کلاس ابھی اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوگی، تو انشاءاللہ وہ جو غلطی ہے وہ اس میں سدھر جائے گی۔ چلیے، جزاک اللہ خیر، آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ عام طریقہ سارے سبقوں کے ساتھ تھا، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اور اس کے متعلق جو تشریحات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم لوگ بورڈ پر سمجھیں گے۔ چلیے، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، وَهُوَ مَا بِإِيذَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيْوَانِ، اور یہ وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مرد جوڑا جاندار میں سے موجود ہو۔ ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں لفظی، سمجھائیں گے انشاءاللہ کیا مطلب ہے۔ اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، تو فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا، لیکن کب؟ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، جب فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فصل نہیں ہوگا، جیسے قامت ہندن، ہندہ کھڑی ہوئی۔ فَإِن فصلت، اور اگر فصل ہو گیا، فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ، تو تمہارے لیے اختیار ہے تذکیر اور تانیث میں، یعنی فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں کو کرنے میں، من کرے مذکر کرو، من کرے مؤنث کرو۔ جیسے ضرب اليوم ہند، آج ہندا نے مارا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کہیے ضربت اليوم ہند، آج ہندا نے مارا۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اسی طریقے سے مؤنث غیر حقیقی کے اندر بھی یہ رول ہے۔ نحو طلعت الشمس، جیسے سورج طلوع ہوا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، سورج طلوع ہوا۔ ھذا اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، مسندا الى المظہر، بڑی مظہر، اور یہ تب ہے جب فعل جو ہے وہ مسند ہے مظہر، یعنی اس میں ظاہر کی طرف، مظہر مانے جس کو ظاہر کیا گیا، اس سے مراد اسم۔ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کی نسبت ضمیر کی طرف ہوئی ہے، مضمر یعنی مراد ضمیر، اُنِّثَ أَبَدًا، تو وہاں پر فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ، جیسے الشمس طلعت، سورج طلوع ہوا۔ یہ ایک بحث ہے، لفظی ترجمہ ہو گیا، تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے۔ چلیے، مؤنث حقیقی، مؤنث تو ہم جان ہی رہے ہیں، مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے اصلی مؤنث کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسا مؤنث کہ جس کے لیے کوئی مرد جوڑا موجود ہے۔ اگر مان لیجیے جیسے کہ وہ بکری ہے نا،
تو بکری کے مقابلے میں بکرا مرد جوڑا موجود ہے، تو ہم بکری کو عربی میں جب شاتن کہیں گے تو اس کو ہم مؤنث حقیقی کہیں گے۔ مان لیا جائے گائے ہے، بقرتن گائے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو مرد جوڑا ہے بیل وہ موجود ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اونٹنی ناقتن تو ہم کہیں گے یہ مؤنث حقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک مرد جوڑا یعنی نر مادہ جو اونٹ ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے مان لیا میں نے کہا امرأتن عورت، تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ہوگا نہیں، چونکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جانور کے لیے بولا جا سکتا ہے، یا اگر حیوان کو بہت جنرل کرے تو چلیے مرد کے لیے، اور یہ کیا کہتے ہیں ہم انسان کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بڑا حرج نہیں ہے۔ حیوان عربی میں انسان کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام جانور کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ لغت کے اندر حیوان جنرلی جانور کے لیے بولا جاتا ہے، منطق کی اصطلاح میں حیوان جو ہے یہ اس میں دونوں آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کا ایک الگ فصل حیوان ناطقن وغیرہ بول کر کے کیا جاتا ہے۔ خیر اس کو چھوڑ دیجئے، سمپل سمجھیے۔ جیسے میں نے بولا امراتن، امراتن کے معنی ایک عورت، یہ بھی مؤنث حقیقی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں رجلن جو مرد جوڑا ہے وہ موجود ہے، تو ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے مؤنث حقیقی۔ اسی کا ایک الٹا ہوتا ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث غیر حقیقی کہا جاتا ہے ایسے لفظ کو کہ وہ لفظ تو مؤنث ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مرد جاندار موجود نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مان لیا جائے میں نے کہا جہنم، تو جہنم یہ لفظ مؤنث ضرور ہے لیکن جہنم کے مقابلے میں کوئی مرد جو جوڑا اس کا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا جنت، مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث ضرور ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مرد نہیں ہے۔ میں نے کہا الشمسو سورج، تو سورج بھی یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یہ مؤنث ہے لیکن سورج کے مقابلے میں کوئی جاندار مرد موجود نہیں ہے۔ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی یہ دونوں فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم ظاہر اور ضمیر، اسم ضمیر یعنی جب فاعل اسم ظاہر ہو اور فاعل جب ضمیر ہو یہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اب آج کا سبق آسانی سے سمجھ جائیے گا۔ آج کے سبق میں پہلا رول یہ ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، تین اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ فعل اور فاعل ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے فعل اور فاعل ایک ساتھ ہونے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان بیچ میں، جیسے مان لیا یہ آپ نے لکھا فعل اور یہ آپ نے لکھا فاعل نصر زیدن، تو ایک ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے جسٹ بعد فاعل ہے، بیچ میں ہم نے کوئی دوسرا لفظ نہیں لگایا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ایک ساتھ ہونا۔ تو جب فعل اور فاعل ایک ساتھ ہوں گے اس وقت کا رول کیا ہے؟ فعل مؤنث ہوگا۔ جیسے میں نے لکھا نصرت ہندن، ہندن کیا ہے؟ یہ لفظ اسم ظاہر ہے کیونکہ فعل کے جسٹ بعد اسم آیا ہے جو ظاہر ہے۔ یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ ہندن جو ہے عورت کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں مرد جاندار موجود ہے۔ فعل فاعل کے بیچ میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، یہ فعل ہے اس کے بعد فاعل ہے، ایسی صورت میں فعل مؤنث رہے گی ہمیشہ۔ یہ پہلا رول ہے۔ دوسرا رول دیکھیے، سیم کانسیپٹ ہو، یعنی چلیے سیم کانسیپٹ کا مطلب فاعل آپ کا اس میں ظاہر ہو، وہ مؤنث حقیقی بھی ہو، لیکن فعل فاعل
के दरमियान फर्क हो। जैसे नसरा, या मान लिया नसरत मैंने लिखा, बीच में अल-यौम ले आया, अल-यौम, और उसके बाद मैंने लिखा हिंदुन। तो यहाँ क्या हुआ, फेल फाइल के बीच में फ़र्क आ गया। तो जब फेल फाइल के बीच में फ़र्क आ जाएगा तो हमारे लिए इख्तियार है, हमको इजाज़त है, या तो आप नसरत अल-यौम हिंदुन कहिए, यानी फेल फाइल को मुअन्नस मुअन्नस रखिए, या आप फेल को मुज़क्कर भी रख सकते हैं और फाइल आपका मुअन्नस रह सकता है। नसरा हिंदुन, नसरत अल-यौम हिंदुन, दोनों तरीके से जायज़ है। वही बात आपका यहाँ लिखा गया है। ये जो एक मिसाल दी गई, कामत हिंदुन, तो यहाँ कामत मुअन्नस का फेल है और हिंदुन उसका फ़ाइल है। हिंदुन मुअन्नस हकीकी है, इसमें ज़ाहिर है फेल फ़ाइल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था, इसलिए यहाँ फेल फ़ाइल दोनों को मुअन्नस लाया गया। लेकिन यहाँ चूँकि फ़स्ल हो गया, यहाँ क्या हुआ, ज़रब अल-यौम हिंदुन, ज़रब यानी फ़ेल और फ़ाइल के बीच में एक लफ्ज़ आ गया मफ़ूल, तो फ़र्क पैदा हो गया। तो ऐसी सूरत में हम ज़रबा भी ला सकते हैं, ज़रबत भी ला सकते हैं, बात बराबर पड़ेगा। ये पहली सूरत थी। उसके बाद अगर मुअन्नसे गैर हकीकी हो, अगर फ़ाइल जो है इसमें ज़ाहिर भी हो लेकिन मुअन्नस गैर हकीकी हो, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। तो ऐसी सूरत में देखिए, ऐसी सूरत में कहा गया कि फ़ेल को मुअन्नस भी ला सकते हैं, मुज़क्कर भी ला सकते हैं। तो तलाअत अश-शम्सु, तलाअत यहाँ फ़ेल मुअन्नस है और तला फ़ेल यहाँ मुज़क्कर है, दोनों तरीके से ला सकते हैं। लेकिन कब, जब इसमें ज़ाहिर हो। अगर मान लिया जाए फ़ाइल इसमें ज़मीर हो, तब क्या होगा। फ़ाइल इसमें ज़मीर होने की सूरत में फिर क्या करना होगा, फ़ेल फ़ाइल में बराबर हो जाएगा। बराबर से मुराद फिर ये हो गया कि फ़ाइल भी मुअन्नस तो है ही, फ़ेल को भी मुअन्नस लाना पड़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अश-शम्सु, तो मुझे यहाँ पे लाना होगा तलात। मैं तला नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर फ़ाइल ज़मीर क्यों है और यहाँ ऐसा क्यों हुआ है, वो मैंने पहले भी समझाया है। अश-शम्सु टेक्निकली तरकीब के हिसाब से मुब्तदा बन रहा है, तलात फ़ेल है, उसके अंदर हिया ज़मीर फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर बन रहा है मुब्तदा की। और चूँकि मुब्तदा ख़बर मुज़क्कर मुअन्नस में बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ मुअन्नस का एतबार करते हुए इसको मुअन्नस लाया गया है। तो तर्जमे के हिसाब से शम्सु फ़ाइल ज़रूर है, तरकीब के हिसाब से शम्सु फ़ाइल नहीं बल्कि मुब्तदा है। तर्जमा में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क था। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है कि ठीक है, यहाँ आपने कहा फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, यहाँ मैंने लिखा फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, मुअन्नस गैर हकीकी हो, फ़स्ल वाला नहीं बताया, फ़ेल फ़ाइल एक साथ होगा कि नहीं। तो वहाँ दोनों सूरत में वही बात है, फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो और मुअन्नस गैर हकीकी हो। तो गैर हकीकी सूरत में तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एतबार है ना हमारे पास इख्तियार है, हम चाहे तो मुज़क्कर लाएं या मुअन्नस लाएं। तो फ़स्ल हो या ना हो, बात बराबर ही रहेगा। आपको मन है मुज़क्कर यूज़ करिए, आपको मन है मुअन्नस यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कह सकता हूँ तलाअत अल-यौमा अश-शम्सु, या मैं कह सकता हूँ तलाअ अल-यौमा अश-शम्सु, बात बराबर पड़ जाएगा। तो इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई थी। आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है व जमउत तक़सीरी कल मुअन्नसिल गैरिल हकीकी। जमा तक़सीर यानी जमा मुकस्सर जो है, ये भी मुअन्नसे गैर हकीकी की तरह है। तो आप कहेंगे कामर रिजालू, आदमी खड़ा हुआ, व इंशिता कुलता कामत रिजालू, आप चाहे तो कह सकते हैं आदमी खड़े हुए, वर रिजाला कामत भी वर रिजालू कामत भी कह सकते हैं, लोग खड़े हुए। या आप यजूज़ु फी, और ये भी जायज़ है कि आप कहे अर रिजालू कामू, लोग खड़े हुए। जमा मुकस्सर बड़ा इजी और सिंपल सा हो गया। जमा मुकस्सर में कोई रूल वगैरह कुछ नहीं,
جمع مکسر کون سی جمع ہے جس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے. جیسے رجلن کی جمع آتی ہے رجالن، کیسے مجھے پتا ہے؟ مجھے یاد کرنا پڑا. اس کے بارے میں ہے کہ بھائی اس کا حکم جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. آپ کو من ہے تو آپ مذکر فعل لائیے. جیسے مان لیجیے میں نے کہا نصر رجالن، آپ کو من ہے تو آپ اس طرح لے آئیے نصرت رجالن. تو یہ تو دونوں ہو گیا اس میں ظاہر کی مثال ہے. فصل والا دیکھ لیجئے، آپ کو من ہے کہ آپ ایسے کہہ کے لائیں نصر الیوم رجالن، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو اس طرح لانا ہے نصرت الیوم رجالن، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس میں ظاہر کا. ضمیر والا دیکھ لیجئے، آپ کو پہلے مبتدا خبر جیسا بنانا ہے. الرجالو نصرہ لائیے، یہ بھی ٹھیک ہے. الرجالو نصرو لائیے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک ایڈیشنل ایڈ کریں گے الرجالو نصرت لے آئیے، یہ بھی ٹھیک ہے. تینوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ لاسٹ والا جو مثال میں نے دیا الرجال قامت، یہ عام طور پر جلدی استعمال نہیں ہوتا ہے. غلط نہیں ہے، عام طور پر جلدی استعمال نہیں ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے. تو ہر اعتبار سے اس کو لایا جا سکتا ہے. تو جمع مکسر بڑا آسان ہو گیا. چلیے اس کے بعد نیکسٹ پیج میں ہے وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَقْصُورَيْن. جائز ہے مقدم کرنا فاعل کو مفعول کے اوپر اذا کان مقصورین، جب فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہو. وخفت اللبس، اور لبس کا یعنی خلط ملط ہونے کا ڈر ہو. ٹھیک ہے، خفا نہیں ہو، خفا خفا خفو خفت خفتا خفنا خفتا. ہاں ٹھیک ہے، خفت پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو مؤنث بنانا ہے، اور خفت پڑھ سکتے ہیں جب آپ اس کو واحد کا سکھائیں. خفا خفا خفو خفت خفتا خفنا خفتا خفتما. تو خفتا اگر پڑھیں گے واحد مذکر حاضر کا سیگا تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا خفت پڑھ سکتے ہیں. چلیے تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں حاضر ہی پڑھ دیتا ہوں. خفتا اللبسا، جب تم کو خلط ملط کا ڈر ہو. لبس مانے مل جانا. کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے سمجھیے اس میں مقصور کیا ہے. اس میں مقصور کہتے ہیں ایسا لفظ جس کا آخر میں یا مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اصل میں اس میں مقصور کہتے ہیں. وہ مدہ تو یا کا ہوتا ہے مگر وہ پڑھا اسم الف جیسا ہی جاتا ہے. جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ اس میں مقصور ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مان لیا جائے کہ دو اسم مقصور ایک جملے میں جمع ہو گئے. ایک فاعل بن رہا ہے، ایک مفعول بن رہا ہے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. تو ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے فاعل کو پہلے لانا، مفعول کو بعد میں لانا. ظاہر سی بات ہے واجب کرنا پڑے گا، کیونکہ جب دونوں، کیونکہ دیکھیے فعل، فاعل، مفعول یہ تینوں ہیں. فعل تو مبنی ہوتا ہے تو اس کا آپ سمجھ جائیے گا. لیکن جیسے مان لیا جائے میں نے لکھا یہاں پر نصر زید امرن، اور یہاں میں نے لکھ دیا نصر امرن زیدن. اس جملے کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہی کریں گے نا، پہلے جملے کا ترجمہ آپ یہ کریں گے کہ زید نے امر کو مارا. یہاں زید کا مدد کرنے والا ہے، اور امر وہ انسان ہے جس پر عمل ہوا ہے، مدد کا کام ہوا ہے. تو آپ کہیں گے زید فاعل ہے اور امر مفعول ہے. لیکن جب آپ دوسرا جملہ دیکھیے گا تو یہاں دیکھیے، یہاں مدد کرنے والا امر ہے
اور جس پر مدد ہوا ہے وہ زید ہے، تو ترجمہ ہے عمر نے زید کی مدد کی. تو یہاں عمر فاعل ہے، زیدن مفعول ہے. یہ فرق کیسے ہوا؟ مجھے کیسے سمجھ میں آیا کہ زید ایک جملے میں فاعل ہے ایک جملے میں مفعول ہے؟ میں نے اعراب دیکھا، مفعول کا اعراب زبر ہے، فاعل کا اعراب پیش ہے. فعل کے بعد جب پیش والا لفظ آیا تو میں اس کو فاعل سمجھا، زبر والا لفظ آیا تو میں نے اس کو مفعول سمجھا. تو اس اعراب نے بڑا اہم کردار ادا کیا فاعل اور مفعول کے فرق کو واضح کرنے کے لیے. لیکن اگر میں یہاں پہ لکھ دوں نصر موسیٰ عیسیٰ، تب تو پھنس گیا معاملہ. یہاں تو اعراب ہی نہیں ہے، نہ موسیٰ پہ پیش ہے نہ عیسیٰ پہ پیش ہے، نہ موسیٰ پہ زبر ہے نہ عیسیٰ پہ زبر ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے؟ تو اسی لیے یہاں ایسی صورتوں میں واجب قرار دیا گیا کہ فاعل کو آپ پہلے لائیے گا، عیسیٰ مفعول کو آپ بعد میں لائیے گا، تاکہ پڑھنے والے کو یہ مکمل یقین ہو جائے کہ فعل کے جسٹ بعد جو ہے وہ فاعل ہے اور فاعل کے بعد جو لفظ ہے وہ مفعول ہے. تو پڑھنے والا آسانی سے ترجمہ کر سکتا ہے کہ موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی. تو یہاں موسیٰ فاعل ہو گیا، عیسیٰ مفعول ہو گیا. لیکن اسی کا ایک الٹا آپشن اور ہو سکتا ہے، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَمْ تَخِفْ اللُّبْسَ نحو اکل الکمثرى یحییٰ وضرب عمرو زید. کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کر دینا. یعنی فعل کے بعد عام طریقہ یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل آئے پھر مفعول آئے. یہ آپ کر سکتے ہیں کہ فعل کے بعد پہلے مفعول لے آئے پھر فاعل لے آئے. اس میں مقصورہ کی صورت میں عام قاعدہ میں تو پتہ چل ہی جائے گا کون مفعول ہے. اگر دو اس میں مقصور ہے، ایک فاعل بن رہا ہے ایک مفعول، جیسے اوپر کی مثال ہے موسیٰ عیسیٰ میں. لیکن ایک ایسی صورت ہے جہاں ایسے مثالوں میں، یعنی جب دو اس میں مقصور جمع ہو جائے، فاعل بھی اس میں مقصور ہو مفعول بھی اس میں مقصور ہو، پھر بھی ہم وہاں پر یہ رول توڑ سکتے ہیں. پہلا رول کیا تھا کہ جب جملے میں دو اس میں مقصور ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک فاعل ہو ایک مفعول ہو، تو وہاں پر فاعل کو جسٹ فعل کے بعد لانا ہے، پھر مفعول کو تیسرے نمبر پہ لانا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پر یہ رول ہم توڑ سکتے ہیں کہ دو اس میں مقصورہ ہو، لیکن وہاں پر ہم پہلے مفعول کو لا سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ فاعل کو رکھ سکتے ہیں. وہ صورت کب ہے؟ جب آپ کو ڈر نہ ہو لبس کا، یعنی خلط ملط کا. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے کہا اکل الکمثرى یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھائی. تو یہاں پر امرود ایک ایسا لفظ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کھانے کا کام امرود کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. یعنی امرود ایک ایسی چیز ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، اور یحییٰ ہے دوسرا لفظ، تو یحییٰ کھانے والا ہوگا. یہ ترجمہ تو ہو نہیں سکتا ہے عام طور پہ کہ ہم یہ کہیں کہ امرود نے یحییٰ کو کھا لیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں ایک قرینہ موجود ہے، ایک ہنٹ دے دیا گیا جس سے سمجھ میں آ گیا کہ اس جملے کے اندر کام کرنے والا کون ہے اور کام کس پہ ہوا ہے. تو یہ قرینہ معنوی اعتبار سے ہے، یعنی ہم کو معنی کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گیا کہ کھانے والا کون ہے اور کھانے والی چیز کیا ہے. تو یہاں پہ فعل فاعل کی اگر ہم پوزیشن کو بدل بھی دے پھر بھی ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری مثال ہے ضرب عمرو زید، زید نے عمرو کو مارا. یہاں پر تو کوئی قرینہ یہاں پر تو کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ یہاں پر تو غلطی ہو سکتی تھی نا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عمرو نے زید کو مارا یا زید نے عمرو کو مارا، دونوں تو نام ہی ہیں. یہاں پہ ایسا کون سا قرینہ موجود ہے کہ آپ نے زیدن کو تیسرے نمبر پہ کر دیا اور جو مفعول ہے اس کو دوسرے نمبر پہ کر دیا؟ حالانکہ رول یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ فعل، دوسرے پہ فاعل، تیسرے پہ مفعول. تو قرینہ یہاں پہ موجود ہے. امرن جو آپ لکھتے ہیں وہ واو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، اور واو عام طور پہ واو لکھتے ہیں، لیکن جب نسب دینا ہوتا ہے نام پہ آپ دیکھیے گا کبھی بھی جب زبر دینا ہوتا ہے حالت نسبی میں تو ہم ایکسٹرا ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں. جیسے زیدن نارمل دال پہ دو پیش لگا دیتے ہیں، زیدن دال پہ دو زیر لگا دیتے ہیں. لیکن جب زیدن لکھنا ہوتا ہے تو دال کے بعد ایک الف لگا کے اس پہ دو زبر ڈالتے ہیں.
تو امرن جو یہاں پر ہے واو کے بعد یہ الف آیا ہے، اور یہ الف قرینہ ہے، ہنٹ دے رہا ہے کہ اس پہ زبر لگا ہوا ہے. تو جب زبر لگا ہوا ہے تو وہ مفعول ہے، تو پڑھنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ امرن مفعول ہے، زید فاعل ہے. تو یہاں پر لفظی اعتبار سے قرینہ موجود ہے. تو پورا اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اگر کوئی معنوی اعتبار سے یا لفظی اعتبار سے کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ بھائی فاعل یہ ہے اور مفعول یہ ہے، تو وہاں پر آپ فاعل اور مفعول کی پوزیشن کو بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَةً. کسی ایسی صورت میں جب کوئی قرینہ موجود ہو تو کبھی کبھی ہم فعل کو ہی حذف کر دیتے ہیں. قرینہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا ہنٹ مل جائے کہ اس فعل کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عربی میں عام طور پر یہ چیزیں بہت پایا جاتا ہے، اکثر ایسے تو ہر زبان میں یہ چیزیں ہیں، عربی میں تھوڑی نزاکت زیادہ ہے تو یہاں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہے کہ بے وجہ عام طور پہ لفظوں کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے جس سے بنا بولے بھی فعل سمجھ میں آ جائے گا تو فعل حذف کر دیجئے، اس کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے زیدن فی جوابن من کالا من ضربا، جیسے آپ کا کہنا زید ایسے جواب میں کہ جب کسی نے پوچھا کہ کس نے مارا، یا مان لیا جائے کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کس نے مارا، آپ نے کہا زید، تو آپ نے صرف ایک لفظ بولا زید، حالانکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا زید نے مارا ضرب زیدن، لیکن آپ سیدھے کہہ رہے ہیں زید. تو یہاں کیا ہوا؟ ضرب فعل آپ نے حذف کر دیا، لیکن قرینہ کیا موجود ہے؟ قرینہ بالکل موجود ہے، چونکہ یہ سوال کے جواب میں بولا گیا ہے زید، تو اس کے ساتھ سوال اپنے آپ ایڈ ہو گیا. یہاں پوچھا گیا کس نے مارا، آپ نے کہا زید، تو مارنا یہاں اپنے آپ پایا جا رہا ہے چونکہ یہ جواب مارنے کے سبب میں ہی پوچھا گیا ہے. چلیے بہت اچھا، چلیے آگے دیکھیے وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا. اسی طریقے سے کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں کو آپ حذف کر سکتے ہیں، وہی صورت جب قرینہ موجود ہوگا. جیسے کہ نعم فی جوابن من کالا اقام زیدن، جیسے کہ آپ کا ہاں بول دینا ایسے سوال میں جب کوئی پوچھے کہ کیا زید کھڑا ہو گیا اور آپ نے کہا ہاں، تو آپ نے صرف ہاں کہا، یہ نہ تو فعل ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ فعل فاعل دونوں کو حذف کر دیا. تو یہ صورتیں عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، ہم جان ہی رہے ہیں. آگے دیکھیں وقد یحذف الفاعل، کبھی کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے. وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور اس کی جگہ مفعول کو لا دیا جاتا ہے. اِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَجْهُولًا، جب فعل مجہول ہوتا ہے. نحو ضُرِبَ زیدن، زید کو مارا گیا. وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْمَرْفُوعَات، اور یہ دوسری قسم ہے مرفوعات کی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پوزیشن کیا ہے، پہلے نمبر پہ فعل، جملہ فعلیہ کا پہلے نمبر پہ فعل، دوسرے نمبر پہ فاعل، تیسرے نمبر پہ مفعول. لیکن فعل مجہول میں چونکہ فاعل تو ہوتا نہیں ہے تو ہم فاعل کی جگہ مفعول کو دے دیتے ہیں، یعنی سیکنڈ نمبر پہ مفعول کو دے دیتے ہیں اور فاعل والا اعراب اس کو ڈال دیتے ہیں. اسی لیے اس کو ہم نائب فاعل بھی کہتے ہیں یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو نائب فاعل ہے یہ اصل میں تو مفعول ہی ہوتا ہے نا، جس پہ فاعل کا اعراب ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں ضُرِبَ زیدن، زید کو مارا گیا، تو مارنے کا کام تو زید پہ ہوا. تو جب زید پہ مارنے کا کام ہوا ہے تو زید ٹیکنیکلی تو مفعول ہے، لیکن چونکہ یہاں فاعل کا ذکر نہیں ہے تو دوسرے نمبر کی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے ہم نے فاعل کی جگہ مفعول کو رکھ دیا اور فاعل والا اعراب اس کو دے دیا، اور اسی وجہ سے ہم اس کو مفعول کے اندر ذکر کر رہے ہیں. چلیے اب یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل کرتے ہیں، آج اتنا ہی رہنے دیجیے. یہاں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ بحث جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اس کو الگ
ٹاپک پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔